बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم। امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم سلسلہ شروع تھا کہ شارٹ کوسچنز کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے۔ تو سوال ہمارا یہ ہے کہ ایفیڈرا میں کون سی ادویات پائی جاتی ہیں؟ ایفیڈرا کا نباتاتی سرچشمہ ہے ایفیڈرا سینیکا۔ اس میں ایفیڈرین اور نقلی ایفیڈرین یعنی ایفیڈرین اور سوڈو ایفیڈرین دو طرح کی ادویات ہوتی ہیں جو عضلات کو ڈھیلا کرتی ہیں اور سانس کی نالیوں کے تشنج کو ختم کرتی ہیں۔ اس کے بعد ٹینن کیا ہے اور کہاں سے ملتی ہے؟ ٹینن پودوں سے حاصل ہوتی ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، یہ زہریلی ہوتی ہے اور خاص طور پر چمڑے سے گوشت کو اتارنے کے لیے، چمڑے کو صاف کرنے کے لیے یہ زہر استعمال ہوتا ہے، اور پودوں کو حیوانی حملوں سے بھی یہ بچانے کا سبب بنتی ہے۔ زخموں کو صاف کرنے کے لیے، جلد پر جو زخم کے کچھ ایسے مادے رہ جاتے ہیں جو جلی ہوئی جلد کے اوپر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، تو ٹینن کی وجہ سے اسے ٹھیک کیا جاتا ہے اور وہ اسی علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہ چمڑے کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اکیشیا کیا ہے؟ یعنی گوند کیکر آپ نے دیکھی ہوگی، گوند کیکر کو گم اکیشیا، گم یعنی گوند، اکیشیا گوند کیکر، یعنی گم اکیشیا یا اکیشیا یہ درختوں سے حاصل ہوتی ہے اور یہ بہت سی پروڈکٹ بننے میں کام آتی ہے۔ ادویات میں یہ بطور معالج ایجنٹ، تعلیق کی ایجنٹ، بائنڈر کے طور پر کام آنے والے یعنی بہت سے کاموں میں استعمال آتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، خون کے نم اور بدر کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، شاک میں اس کا بہت زیادہ کلیدی کردار ہے۔ تو اسی طرح بیکٹیریا کا سائز کیا ہے اور اس میں یعنی اس کی اقسام کیا ہیں؟ تو بیکٹیریا کی تو بہت زیادہ اقسام اور ان کی درجہ بندی کریں تو کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بیکٹیریا کا سائز 1 مائکرون ہوتا ہے اور خاص طور پر اس میں مرکزہ نہیں ہوتا، تو درجہ بندی کے لحاظ سے اس کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا اور کچھ بیماری نہ پھیلانے والے بیکٹیریا۔ تو کوئی گرام پازیٹیو ہوتے ہیں اور گرام نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا کی بہت سی اقسام ہیں، یہ تفصیل بہت لمبی ہے، اس کو ہم وہاں پڑھیں گے جہاں اس کا سبق ہے۔ تو نشاستہ کسے کہتے ہیں؟ نشاستہ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے گھروں میں، دیہاتوں میں ایسا بنایا جاتا ہے کہ گندم کو پانی میں بھگو دیا جاتا ہے، جب وہ مکمل طور پر پھول جاتی ہے تو اس کو نچوڑ لیا جاتا ہے، یعنی اس کا چھلکا علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو بقایا ایک دودھ یا مادہ بچتا ہے وہ نشاستہ ہوتا ہے، یا دوسرے نمبر پہ آپ لفظوں میں کہہ لیں کہ آٹا جو ہے یا میدا ہے یہ نشاستہ ہے۔ یعنی یہ ادویات میں بہت کام آتا ہے اور ہماری خوراک کے لیے بھی اس کا اہم کردار ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا واقعی کچھ جراثیم ہمارے لیے مفید ہیں؟ تو جی بالکل، اگر یہ جراثیم ہمارے لیے مفید نہ ہوتے تو کروڑوں کی تعداد میں ہم سانس جب لیتے ہیں تو یعنی ہزاروں بیکٹیریا، جراثیم ہمارے اندر جسم میں چلے جاتے ہیں اور اسی طرح ہزاروں ہی واپس باہر آ جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے سارے کے سارے خطرناک نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ فائدہ بھی دیتے ہیں اور کچھ بیماری بھی پھیلاتے ہیں۔ تو ان کی یہی تھی۔ افیون کیا ہے؟ افیون آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی یہ بلوچستان میں اور افغانستان میں پائی جاتی ہے، جسے خشخاش کہتے ہیں، یہ اس میں سے حاصل ہوتی ہے، لیکن خشخاش بننے سے پہلے جو اس کے ڈوڈے ہوتے ہیں، کچے ڈوڈے ہوتے ہیں، ان کو نشتر سے کاٹ لیا جاتا ہے، اس میں سے دودھ یا شے کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ دوا کے طور پر استعمال، اسے افیون کہتے ہیں۔ تو اس میں 25 قسم کے الکلائڈز ہوتے ہیں، خاص طور پر 4-5 قسم کی ادویات جو بہت اہم ہیں۔ کیفین ہے، اس میں نیکوٹین ہے، مارفین ہے اور پیپاورین ہے۔ یہ ادویات بہت سے کام آتی ہیں، سکون آور بھی ہیں، درد ختم کرنے کے لیے ہیں، پیٹ کے جملہ امراض کے لیے بھی بہترین کام کرتی ہیں۔ تو یہ اس کا مختصر سوال ہے۔ تو آج کا اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ والسلام۔